نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آج کے ہم اپنے اگلے لیکچر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہم سیکھ رہے تھے اسم اسم میں ہم نے کیا کیا سیکھا؟ جنس، عدد، وسعت، اعراب۔ جنس میں مذکر مؤنث سیکھا، عدد میں واحد مثنیٰ جمع بنانا سیکھا، وسعت میں ہم نے سیکھا کہ نکرہ اور معرفہ اسم کون کون سے ہوتے ہیں، اور اعراب میں ہم دیکھیں گے رفع، نصب، جر کی حالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعراب، اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب کے اعتبار سے اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اعراب وہ اردو زبان والا وہ اعراب نہیں جسے ہم اگر زیر زبر پیش جزم اور دو زبر دو زیر دو پیش تشدید، مطلب ان حرکات کو ہم اعراب سمجھ لیتے ہیں، یہ حرکات ہوتی ہیں۔ عربی میں اعراب کے اعتبار سے اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں یا تین شکلیں کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ وہ ہم سیکھیں گے کہ ایک اسم تین حالتوں میں آتا ہے، تین شکلوں میں آتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں آپ کے سامنے مثال ہے، حامد ولد صالح، حامد نیک لڑکا ہے۔ آگے دوسرا جملہ دیکھیں، ضربت حامدن، میں نے حامد کو مارا۔ تیسرا جملہ دیکھیں اگزامپل کے طور پہ کہ ہذا کتاب حامد، ہذا کتاب حامد، یہ حامد کی کتاب ہے۔ اب یہاں پر آپ کو سمجھانا مقصد یہ ہے کہ حامد لفظ کو دیکھیں، یہ اس اسم کو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ حامد اسم کو دیکھنا آپ نے۔ پہلے جملے میں حامد دیکھیں، دوسرے جملے میں حامد کی شکل دیکھیں، اور تیسرے جملے میں حامد اسم کی حالت دیکھیں آپ، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں مختلف حالتوں میں ہیں، حامدن، حامدن اور حامدین، ٹھیک ہے؟ یہ تین حالتیں ہم نے سیکھنی ہیں، ان کو اعراب بولتے ہیں کہ کس جملے کی کس جگہ پر یا کس جگہ پر اسم کا کیا سٹیٹس ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کو ایکچولی میں بولتے ہیں کہ اسم کا سٹیٹس کیا ہے۔ یہاں پر حامدن دو پیش کے ساتھ ہے، یہاں پر حامدن دو زبر اور الف کے ساتھ ہے، اس کے آخر میں دیکھیں، اور یہاں پر حامدین اس کے آخر میں دو زیر آ رہی ہیں۔ تو اس چیز کو ہم دیکھیں گے کہ اسم تین حالتوں میں آتا ہے، اسے اعراب کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس اعراب کے اعتبار سے اسم کی تین حالتیں ہیں، اب وہ حالتیں کون کون سی ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ جیسے اب رفع حالت، ٹھیک ہے؟ اس کو حالت رفع بھی کہیں گے اور مرفوع بھی کہیں گے، حالت نصب یا منصوب، حالت جر یا مجرور، ٹھیک ہے؟ اسم کی تین حالتیں ہیں، رفع، نصب، جر۔ اب ہمارے پاس ایک اسم ہے حامد، حامد کی مثال ہم دیکھ چکے ہیں، رفع میں ہوگا، مرفوع حالت میں ہوگا حامدن، منصوب حالت میں ہوگا حامدن، اور مجرور حالت میں ہوگا حامدین، ٹھیک ہے؟ آگے اگلا اسم دیکھتے ہیں، واحد اسم ہمارے پاس ہے کتاب۔ کتاب کتابن مرفوع حالت میں، کتابن منصوب حالت میں، اور کتابن مجرور حالت میں۔ یاد رہے کہ یہ جو واحد اسماء یہاں پر ہم سیکھ رہے ہیں، منصوب حالت میں دو زبر کے ساتھ الف کا اضافہ ضرور کریں گے، ٹھیک ہے؟ دو زبر بھی آئے گی اور الف بھی ساتھ آئے گی، ٹھیک ہے؟ یہ لکھتے ہوئے یہ ضرور آتا ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھتے ہوئے تو ہمیں نہیں پتا چل رہا کہ کتابن ہے تو یعنی با کے اوپر دو زبر ہے، لیکن لکھتے ہوئے ہم نے یہ لکھنا ہے لازمی کہ دو زبر کے ساتھ الف آتا ہے لکھتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ کتابن اس حالت میں اس طرح لکھا جائے گا، اور کتابن جو ہے اس میں دو زبر کے ساتھ الف ضرور آتا ہے۔ کس جگہ پر الف نہیں آئے گا، وہ صرف دو ہی صورتیں ہیں جو ہم انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے کہ وہ دو کون سی صورتیں ہیں جس میں الف نہیں آتا، صرف دو زبر ہی آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اب قلم اسم ہے تو قلم
रफा हालत में होगा, ठीक है, दो पेश के साथ, और नस्ब हालत में दो जबर और अलिफ के साथ आएगा, कौलमन, और जर हालत में कौलमीन। फिर हमारे पास है मुस्लिम। मुस्लिम को रफा हालत में लिखेंगे, ये वाहिद इसम है, ठीक है, मुजक्कर है, वाहिद है और नकीरा है, ठीक है। मुस्लिमुन है रफा हालत में, नसब हालत में मुस्लिमन दो जबर और अलिफ के साथ लिखा गया है, और मजरूर हालत में मुस्लिमीन, ठीक है। और ये हमने कौन से अराब देख लिए, वाहिद मुजक्कर अस्मा का अराब, ठीक है। ये सारे अस्मा वाहिद थे, मुजक्कर थे, और एक बात और याद रहे कि ये नकीरा थे, ठीक है। मारिफा जो हमने अकसाम पढ़ी है, ये उनमें से किसी में भी नहीं से, हाँ हामिद जो है इस अलम है, तो हामिद मारिफा होगा, बाकी किताब, कलम और मुस्लिम ये तीनों नकीरा है। हामिद इस्म अलम है, यानी एक शख्स का नाम है ना, खास शख्स का नाम, तो हामिद जो है वो इस्म अलम है, ये मारफा होगा। बाकी ये कौन से अस्मा है, नीचे तीनों अस्मा नकिरा है, और ये वाहिद है, मुजक्कर है, और इनके एराब इस तरह से है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब जरूरी नोट क्या है कि अगर इसम के आखिर में गोलता या अलिफ ममदूदा आ रहा हो, यानी अलिफ ममदूदा यानी हमजा और अलिफ दोनों इकट्ठे आ रहे हो, ठीक है, अलिफ पहले अलिफ और फिर हमजा, ये दोनों एक साथ किसी इसम में आ रहे हो, तो फिर नस्ब हालत में दो जबर तो लगेगी लेकिन अलिफ नहीं लगेगा, ठीक है। पीछे हमने देखा ना कि हम मंसूब हालत में दो जबर के साथ अलिफ भी लगा रहे हैं, लेकिन सिर्फ दो सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर अलिफ नहीं लगेगा, गोलता अगर किसी इस्म के आखिर में आ रही होगी, या फिर हमजा और अलिफ दोनों एक साथ किसी इस्म के आखिर में आ रहे होंगे, तो फिर अलिफ नहीं आएगा। अब यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमारे पास इसमें है फातिमा, ठीक है, तो फातिमा की रफा हालत क्या होगी, फातिमातुन, फातिमातन, फातिमातीन, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर फातिमा तन के साथ यहाँ पर अलिफ नहीं आया, जबकि पीछे हमने हामिदन के साथ मंसूब हालत में दो जबर के साथ अलिफ का भी इजाफा किया था, लेकिन यहाँ पर फातिमा क्योंकि गोलता आ रही है, इसलिए फातिमा तन को हम सिर्फ दो जबर लिखेंगे, अलिफ नहीं आएगा। जन्नत, जन्ना है तो इसकी रफा हालत होगी जन्नतुन, मंसूब हालत होगी जन्नतन, अलिफ नहीं आया, और मजरूर हालत होगी जन्नतीन। आगे समा, ठीक है। अब ये देखें, इसके भी इसको एग्जाम्पल इसलिए लिखी गई कि अलिफ और हमजा इस इसम के आखिर में दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो इसको रफा हालत होगी समाउन, समाअन, ठीक है। ये देखिए हमजा के ऊपर दो जबर है और उसके बाद अलिफ का इजाफा हमने नहीं किया, नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। समाअन और समाइन। फिर मुमिना, मुमिनतुन, मुमिनतन और मुमिनतीन, ठीक है। अब ये मिसाल के तौर पर आपको एक एग्जांपल यहाँ लिख कर दिखा रही हूँ, जैसे जुज, ठीक है, जुज कहते हैं अरबी में हिस्से को और टुकड़े को, ठीक है, पार्ट अरबी में जिसे कहते हैं जुज, यानी हमजा है इसके आखिर में, ठीक है। अब ये जुज, इसकी मंसूब, मरफू, मंसूब और मजरूर हालत क्या होगी, देखें, जुज उन, जुज अन और जुज इन। अब देखना हमने ये है कि ये हमजा है, तो जब इसकी मंसूब हालत हम लिखेंगे तो इसमें हमजा के बाद अलिफ, दो जबर और अलिफ का इजाफा करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए जुज अन मंसूब हालत में लिख रही हूँ क्योंकि मजरूर और मरफू में पता है कि हमने दो पेश और दो जेर का इजाफा करना है, लगानी है आखिर हर्फ पर, ठीक है। लेकिन ये देखिए अब जुज अन, ठीक है, ये दो जबर तो हमने लगाए, क्या हम इसके आखिर में अलिफ लगाएंगे, यस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इस इसम के आखिर में सिर्फ हमजा आ रहा है, जबकि शर्त हमने क्या पढ़ी है कि अलिफ और हमजा दोनों एक साथ आ रहे हो, ठीक है। अगर किसी इसम के आखिर में ये दोनों एक साथ आ रहे हैं तो फिर अलिफ का इजाफा नहीं होगा, लेकिन अगर सिर्फ आखिर में हमजा आ रहा है या फिर सिर्फ आखिर में अलिफ अकेले अकेले ये दोनों आ रहे हैं, तो फिर दो जबर के साथ मंसूब हालत में अलिफ का इजाफा होगा, ठीक है। जहां पर जुज उन, जुज अन, ठीक है, अलिफ का इजाफा मैंने किया, और जुज इन, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई है कि गोलता के जिस इसम के आखिर में गोलता आ रही होगी उसकी मंसूब हालत बनाते हुए अलिफ नहीं आएगा, और जिस इसम के आखिर में अलिफ और हमजा दोनों एक साथ आ रहे हो
اس کے آخر میں بھی منصوب حالت میں الف نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارا واحد مؤنث اسماء کا اعراب. پیچھے ہم نے مذکر اسماء کا اعراب دیکھا، ابھی ہم نے مؤنث اسماء کا اعراب دیکھ لیا. آگے چلتے ہیں. اعراب کے اعتبار سے اسم کی 3 حالتیں. اب ہم واحد اسماء کا اعراب دیکھا، اب ہم مثنیٰ واحد کا دیکھا، ابھی مثنیٰ اسماء کا اعراب دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اب اس کی صورتیں کون کون سی ہیں. ہمارے پاس اسم ہے کتاب. کتاب کو اگر مثنیٰ بنانا ہے تو ہم نے پچھلے لیکچر میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ آنی اور عینی یہ 2 ساؤنڈز ہیں کسی واحد اسم کو مثنیٰ بنانے کی. آنی اور عینی یعنی اسم کے آخر پہ آنی کا ساؤنڈ آتا ہے اور عینی کا ساؤنڈ آتا ہے. اب کتاب ہمارے پاس واحد اسم ہے، تو اس کو جب ہم مثنیٰ بنائیں گے تو رفع حالت میں یہ ہوگا کتابانی، اور نصب حالت میں ہوگا کتاب بینی، اور مجرور میں بھی یہ کتاب بینی ہی لکھا جاتا ہے. نصب اور جر میں یہ دونوں حالتوں میں اس کی ایک ہی ساؤنڈ رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رہے، ہم یہ سیکھ چکے ہیں اس لیے ہم اس کو جلدی سے کور کریں گے. ٹھیک ہے، آنی اور عینی ساؤنڈز ہم سیکھ چکے ہیں، تو یاد رہے کہ مثنیٰ اسم کا مرفوع حالت کا اعراب کتابانی ہوگا، اور مثنیٰ اسم کا منصوب اور مجرور حالت کا اعراب کتاب بینی ہوگا. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں. مسلم ہے تو مسلم کو ہم جب مثنیٰ بنائیں گے یعنی 2 بنائیں گے تو پھر مسلمانی، مرفوع حالت میں مسلمانی، منصوب حالت میں مسلمینی، مجرور میں بھی مسلمینی. اس کے بعد جنہ. جنہ کا ہم جب مثنیٰ بنائیں گے تو جنہ تانی مرفوع ہو گیا، جنتینی اور جنتینی، نصب اور مجرور دونوں سیم حالتیں ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم نے جو جنہ کا جنتن کے آگے جو ہم نے الف نون اور یا نون کا اضافہ کر کے جنتانی جنتینی جنتینی. ٹھیک ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کا مثنیٰ بنانے کا طریقہ سیم ہے، آنی عینی ساؤنڈ آئے گا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہے مسلمہ. تو مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتین. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے یہ ساؤنڈز اور یہ پہلے پڑھ چکے تھے، بس سیکھنا یہ تھا کہ رفع حالت میں کون سا آئے گا اور نصب اور جر میں کون سا آئے گا. ٹھیک ہے، یہ جب ہم جملے سیکھیں گے انشاءاللہ تو اس میں ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ منصوب حالت میں استعمال ہوا ہے یا جر میں ہوا ہے. یہ سچویشن سے ہمیں خود بتا دیں گی، کیونکہ دیکھیں ان دونوں کی صورتیں سیم ہیں، نصب کی اور جر کی. ٹھیک ہے، عینی ساؤنڈ سیم ہے، لیکن یہ جملے کا جو جملے میں اسم کا جو سٹیٹس ہوگا وہ ہمیں خود بخود بتا دے گا کہ یہاں پر منصوب حالت میں استعمال ہوا ہے یا مجرور میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں جمع سالم مذکر کا اعراب. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے واحد اسم کا اعراب دیکھا، پھر مثنیٰ کا اعراب دیکھا. ٹھیک ہے، مثنیٰ کا مذکر اور مؤنث دونوں کا اعراب سیم ہے. ابھی ہم جمع کا اعراب دیکھیں گے. جمع سالم کا دیکھ رہے ہیں. یاد رہے کہ ہم نے دو طرح کی جمع دیکھی تھی، جمع سالم اور جمع مکسر. جمع سالم کا اعراب الگ سے ہے اور جمع مکسر کا اعراب الگ سے ہے. تو یہاں ہم جمع سالم مذکر کا اعراب دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا اعراب دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس اسم کیا ہے؟ مسلم. ٹھیک ہے، مسلم کو یہ واحد اسم ہے، اس کو جب ہم جمع بنائیں گے تو یاد ہے ہم نے اونا اور اینا ساؤنڈز یاد کیے تھے، وہ سیکھے تھے. تو مسلمونا رفع حالت میں مسلمونا، اور نصب حالت میں مسلمینا، اور جر حالت میں بھی مسلمینا. نصب اور جر میں یہ بھی سیم رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد حافظ. حافظ کو جب ہم جمع سالم بنائیں گے اس کی تو حافظون، حافظین، حافظین. ٹھیک ہے، اونا اینا ساؤنڈز. ٹھیک ہے، رفع میں اس کی جمع سالم کا یہ ساؤنڈ ہے اور نصب اور جر میں سیم ہے. اس کے بعد مشرک. مشرکون، مشرکین، مشرکین. ٹھیک ہے، اونا اور اینا ساؤنڈز یہاں پر آ گئے. یہ تھا جمع سالم مذکر کا اعراب. اب ہمارا رہتا ہے جمع سالم مؤنث کا اعراب. ٹھیک ہے، اب ہم جمع سالم مؤنث کا اعراب دیکھیں گے. اس میں کون کون سے ساؤنڈز ہم نے سیکھے تھے؟ ہمارے پاس اسم ہے جنہ، یہ واحد اسم ہے. اس کی جب ہم جمع بنائیں گے تو ہم نے آتن اور آتین ساؤنڈز یاد کیے تھے. ٹھیک ہے، تو رفع حالت میں آتن ساؤنڈ آئے گی، جناتن،
اور نصب حالت میں جناتن، اور مجرور میں بھی جناتن، یہ دونوں حالتیں سیم رہیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اسم ہے مسلمہ۔ مسلمہ کی جب ہم جمع بنائیں گے، جمع سالم، تو مسلماتن، مسلماتن منصوب اور مسلماتن مجرور، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اسم ہے مؤمنہ، اس کی جب ہم جمع سالم بنائیں گے تو مؤمناتن، سوری مؤمنہ، یہ تھا ہمارے پاس مرفوع مؤمناتن، منصوب مؤمناتن اور مجرور میں مؤمناتن، ٹھیک ہے۔ ہم نے آج اعراب سیکھے۔ اعراب جو ہے اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، اسم کی 3 طرح کی شکلیں کہہ لیں، یا آپ اس کو اسم کی 3 فارمز کہہ لیں، فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم۔ جیسے ہم فارم آف وربس پڑھتے تھے گرامر، انگلش گرامر میں، تو یہ اسم کی فارمز ہیں، ٹھیک ہے۔ فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم، یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ جملے میں ان کی یہ ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ اس جملے میں اس اسم کی کون سی حالت آئے گی، رفع حالت آئے گی، یا یہاں پر ہم نصب حالت استعمال کریں گے یا جر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حالتیں ہمیں معلوم ہوں گی تو ہم جملہ بناتے ہوئے یہ حالتیں استعمال کریں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ رفع میں ہے، نصب میں ہے اور جر میں ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آج ہم نے دیکھا واحد، مثنیٰ اور جمع کا اعراب، ٹھیک ہے۔ جمع سالم کا دیکھا ہے، ابھی ہمارا جمع مکسر کا اور کچھ اور اسماء کا اعراب باقی ہے، وہ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس کو 2 پارٹس میں ہی اعراب کو مکمل کر لیں۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر بہت آسان تھا، بس آپ نے یہ حالتیں یاد رکھنی ہے اور یہ کنڈیشنز یاد رکھنی ہے، انشاءاللہ بہت آسان تھا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔